أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فتولى عنهم فما أنت بملوم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے پوری کائنات کو کھلانے پلانے اور ہر طرح کے پالنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم پر سے ابھی جو مہینہ گزرا وہ اپنے اندر ایک برکت لے کر کے گزرا اور بہت سارے فوائد کو لے کر کے گزرا، اور ہم سے ہو سکا اتنا ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد، محور اور مرکز یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے، اپنی دنیاوی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی زندگی میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو۔ اس جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اور اس امت کے لیے جو فضیلت بخشی گئی، اس میں خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو بطور ہدیہ دیا گیا، جو دوسری امتوں سے کے بالمقابل زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا مسلمان ہونا، ہم اپنی زبان سے یہ بات کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے دل کے اندر یہ تصور کر لیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم اللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو گیا، اور ہم کوئی اعمال کرے یا نہ کرے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ عصر کی ابتدا جو پورے سورہ عصر فرمائی، نازل فرمائی، اس کے اندر بنی نوع انسان کی کامیابی کا راز رکھا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے۔ آج جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کوئی اعمال ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو ان بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے لیے زندگی، دنیاوی زندگی کامیاب ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالحہ کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اعمال کم کرے لیکن اعمال کے اوپر کیا ہے؟ تواتر برتے، ہمیشہ وہ عمل کرتا رہے، وہ بہترین شخص ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ صرف مسلمان ہونا ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے اور اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ہر اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانا ہے اور ہر اس حکم سے رک جانا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس حکم کو کرنا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس حکم سے رک جانا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔
تبھی جا کر ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، وگرنہ ہم مسلمان نام کے ہو سکتے ہیں لیکن بہت سے مسلمان ہیں جو اس گمان کے اندر ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے دلوں کے اندر بظاہر یوں کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے اللہ رب العالمین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے رسول کی نصیحت ان کے دلوں کے اندر نہیں لگ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑیے اور ان کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو نصیحت کو لینے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابہ رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب آپ کی مجلس کے اندر رہتا ہوں تو میرا ایمان بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن جب میں آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں تو میرا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، مجھے یہ اندر احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں ہلاکت کے اندر تو نہیں پڑ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ نصیحت کرنا اور نصیحت کو حاصل کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ جب مومنوں کو نصیحت کی جائے تو نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اس کے اندر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہمیں جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں جمعہ کے خطبے کے اندر، روزانہ کے دروس کے اندر اور دوسرے بہت سے جو خطابات ہوتے ہیں اور عام دنوں کے اندر علماء یا نیک وکار اللہ کے بندے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، ان نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچ رہا ہے تو خیر منائیے، ورنہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کی اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ نصیحت انہی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو ایمان والے ہیں۔ میرے بھائیوں فضیلت کے اندر جن کو فضیلت حاصل ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ ان کے کارنامے کو دیکھا جائے، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جو دیکھا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے اور سن کر کے دل موم ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اللہ رب العالمین کا حکم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے تو آنکھ بند کر کے اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مثال لے لیجئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، معراج کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کفار و مشرکین اور سب کے سامنے معراج کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے رات اللہ رب العالمین نے مجھے ملک شام تک میرا سفر کروایا اور وہاں سے میں واپس آیا۔ میرے بھائیوں مکہ سے ملک شام یہ ایک لمبی مسافت ہے جو ایک رات کے اندر وہاں سے آنا اور جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب کفار و مشرکین نے یہ سنا، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ محمد ایسی بات کہتا ہے کہ ایک رات کے اندر ملک شام گیا اور وہاں سے واپس آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے ترنت یہ جواب دیا کہ اگر محمد نے یہ بات کہی ہے ذرا زور سے اور محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے اگر یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے یہ بات سچ کہی ہوگی۔ میرے بھائیوں ان کے ایمان کو دیکھیے کس طرح ان کا ایمان ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو ان کے اوپر ان کی تسلیم، ان کی باتوں کا تسلیم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو لے لیجئے، اپنی زندگی کو لے لیجئے، ہماری زندگی پوری گزرتی جا رہی ہے دین اسلام کے خلاف، ہم روزانہ کئی کام کرتے جا رہے ہیں، اسلام کے احکام بھی ہم سنتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب شراب کے حرمت کا فرمان نازل ہوا، اللہ رب العالمین کے جانب سے کہہ دیا گیا کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے مدینے کے اندر یہ منادی کروا دی گئی، یہ اعلان کروا دیا گیا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ میرے بھائیوں وہاں شراب کو انہوں نے فوراً اس گلیوں کے اندر بہا دیا، اور صحابہ رسول لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں قتل عام ہوا ہے اور لوگوں نے اتنی شراب پی رکھی ہے کہ ان کے قتل کی وجہ سے ان کی پیٹوں سے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان کی حالت دیکھیں ان کی۔ اور اسی طرح واقعہ لے لیجئے تحویل قبلہ، یعنی قبلے کے بدلنے کا واقعہ لے لیجئے
ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ رب العالمین کو حکم ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. جب یہ حکم اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ایک صحابی رسول دوسری مسجد کی طرف گئے, دیکھا کہ وہ ابھی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی. میرے مسلمان بھائیوں, ذرا سوچئے کہ نماز کی حالت میں وہ تمام کے تمام بیت اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا اور اس طرح انہوں نے نماز پڑھی. اور جنگ بدر کا واقعہ لے لیجئے جس کے اندر غالباً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے مشورہ طلب کر رہے تھے, حضرت ابوبکر گئے, ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. حضرت عمر گئے, ان سے بھی اعراض کیا. مہاجر میں انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ طلب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ حکم دے کہ سمندر کے اندر گھوڑوں کو چلا دیا جائے تو ہم سمندر کے اندر بھی چل دیں گے, اور اگر آپ کہیں کہ فلاں دور کی وادی کے اندر جانا ہے تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ ہم وہاں تک کیوں جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ ان کے ایمان کی حالت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مرتبہ دیا, وہ مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے, اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کے اندر نہریں جاری کر رکھی ہوئی ہیں. اور یہی مومن لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں, ان کا اتنا مکمل اور اتنا پختہ ایمان ہے کہ اگر ان کی طرح ہم ایمان لائے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, وگرنہ ہمیں اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہوگا. اس دنیا کے اندر تو ہم یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور بہت سی اور 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لیتے ہیں, لیکن اور ان کی طرح ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو ذرا اس اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو سنیے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر وہ ایمان لائے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم صحابہ کی جماعت ایمان لائی ہے, تبھی جا کر کے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو. میرے بھائیوں, ذرا ان واقعات کے اندر غور و فکر کیجئے اور ذرا سوچئے کہ کہاں ان کا ایمان تھا. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد, اللہ کے فرمان کے بعد دوسرے کسی فرمان کو وہ کسی ذرہ برابر بھی وہ سنتے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیجئے جس کے اندر ایک آدمی جو بظاہر منافق تھا, وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے جاتا ہے. تو حضرت عمر کو جب معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے, تو حضرت عمر گھر کے اندر جاتے ہیں, تلوار لے کر آتے ہیں اور تلوار کے ذریعے سے اس شخص کا فیصلہ کر دیتے ہیں, یعنی وہ ظاہر مسلمان کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. میرے بھائیوں, ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے, ہم اپنے ایمان کے اندر کتنے کمزور ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر کسی کی چاہت یہ ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں, اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت بہت ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل کیے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا.
میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ مختصر سی زندگی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم کوتاہی میں پڑ گئے اور اس جو دنیاوی لا یعنی دنیا ہے جس کی کوتاہی کے اندر پڑ گئے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم وہاں کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اسلاف کے اقوال میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت الدنیا انہا ذل زائل، کہ دنیا کی حقیقت اتنی ہے جتنے ایک جو سایہ ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت ذل زائل، جو سایہ ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، اسی طرح اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ومتاع قلیل، اور اس دنیا سے کیا ہے، تھوڑا سا ہی تمہیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ فکیف یعتبر بها العاقل، تو میرے بھائیوں وہ آگے کہتے ہیں کہ عقل مند اس سے کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی سے ایک عقل مند انسان جو باہوش رکھتا ہے، جو اچھا دل و دماغ رکھتا ہے، وہ اس دنیا سے کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمق الناس من باع آخرتہ بالدنیا، کہ لوگوں میں احمق یعنی بیوقوف اور پاگل شخص وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے بدلے بیچے، یعنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچے، وہ سب سے بڑا احمق ہے۔ وَأَحْمَقُ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، کہ وہ شخص اور بھی زیادہ احمق ہے جو اپنی دنیا کو کسی اور کی وجہ سے، جو اپنی آخرت کو کسی اور کی دنیا کی وجہ سے بیچتا ہے۔ ذرا اس قول کے اندر ذرا غور کیجئے، دو باتیں کہی گئی، ایک یہ کہ اپنی آخرت کو جو شخص دنیا کے بدلے بیچتا ہے، اور دوسرے گروہ ان کا ذکر کیا گیا ہے جو دوسرے کے خاطر اپنے آخرت کو بیچ دیتا ہے، یعنی دوسرے کو دکھاوے کے خاطر دوسرے کی باتوں کے اندر آ کر کے وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر کامزن ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، تو وہ شخص کتنا بڑا احمق ہے، بیوقوف ہے اور پاگل شخص ہے۔ اور اسی طریقے سے ان الدنیا متاع وخیر متاعها من يعینک علی طاعت اللہ، حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الدنیا متاع، کہ دنیا کیا ہے، زندگی کا سر و سامان ہے، زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اس سے انسان تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وخیر متاعها من يعینک، اور یہ بہترین ساز و سامان کیا ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزرے، طاعتک، اور کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے اندر گزرے، وہ بہترین ساز و سامان ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کا بہترین جو ہمارے لیے توشہ ہے، وہ توشہ یہ کہ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزرے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر بھیجنے کا جو اللہ رب العالمین کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اس کی عبادت اس دنیا کے اندر کریں، اور عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اور محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کام و کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کام کاج کے اوپر جاتا ہے، پیسہ کمانے کے اندر جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کے خاطر اللہ رب جسم کے اندر توانائی آئے اس لیے وہ کماتا ہے کہ اس کمائی کے ذریعے سے کھائے گا پیے گا، جسم کے اندر توانائی آئے گا اور اللہ کے راستے میں اس مال و متاع سے خرچ کرے گا، تو یہ بھی اس کے عبادت کے اندر شامل ہوگا۔ اور وہی عبادت کا جو کام کاج کرے گا اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار میں رہے گا، تو بھی اس کا جو دن ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گا۔ تو لہذا اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنے اطاعت و فرما برداری، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس دنیاوی زندگی کے اندر پیدا کرنے کا مقصد اور اس دنیاوی زندگی کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین اعمال والا کون ہے۔
اللہ تعالیٰ سورہ تبارک کے اندر، سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے وہاں آپ کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ مال و دولت کوئی کام آتی ہے، نہ انسان کا گورا ہونا کوئی کام آتا ہے، نہ صاحب منصب ہونا کوئی کام آتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے وہاں جو کام آئے گا وہ اللہ رب العالمین سے تقویٰ ہوگا، اللہ رب العالمین سے خوف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث میرے دماغ سے نکل رہی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولا اسود کا لفظ ہے، کہ آگے کے لفظ نکل رہے ہیں کہ نہ ہی کوئی گورا کی فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو فضیلت حاصل ہے، نہ ہی کسی اجمی کو فضیلت حاصل ہے، ولا اجمی ولا عربی، اور نہ ہی اجمی کو نہ ہی عربی کو، اور جس کو فضیلت حاصل ہے وہ تقویٰ کے بنا پر حاصل ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوگا اسی کو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے وہاں فضیلت حاصل ہے۔ تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے اور اپنے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اپنے ایمان کو پختہ کیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو ہماری آنکھیں تسلیم خم ہو جانی چاہیے، ہماری زبان وہیں پہ رک جانی چاہیے، ہمارے قدم وہیں پہ رک جانے چاہیے، وہاں سے ہمیں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو کئی کام ہم ایسے کرتے ہیں جو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر عورتوں کو واضح طور پر یہ حکم فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے مومنوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے اور مومن اور اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ تاکہ تمہیں جان لیا جائے کہ تم عزت والیاں ہیں، تاکہ تمہارے ساتھ کوئی چھیڑخانیاں نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف عورتوں کے لیے خاص نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بھی کہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مردوں کے لیے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضْضُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مومنوں مسلمانوں کی جماعت، مردوں کی جماعت، تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو۔ آج جو دیکھا جاتا ہے چوراہوں کے اندر یا محلے کے اندر بیٹھ کر کے یا کہیں پہ راستوں کے اندر جا کر کے بازاروں کے اندر جا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آدمی عورتوں کو بظاہر عام دیکھتے ہیں، ان کے اوپر بری نظریں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، چل کر جانا یہ پیروں کا زنا ہے، عورتوں کو چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، ناکوں سے سونگھنا یہ ناک کا زنا ہے، کانوں سے باتوں کو سننا یہ کان کا زنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زنا اتنی مہلک گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں سے ایک گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ الزنا، کہ زنا کاری یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، کہ مسلمانوں کی جماعت تم گناہ کے زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کیا ہے؟ فاحشہ ہے، برا کام ہے، وساء سبیلا، اور کیا ہی برا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نگاہوں کو جھکانے کے لیے مردوں کو کہا، اور اس کے جسٹ بعد والے آیت کے اندر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہا کہ مومنوں کی مومنہ جو عورتیں ہیں ان سے کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینتوں کو، زیبائشوں کو، اپنی جو خوبصورتی کو، جو خوشبو لگا کر کے یا پھر دوسری طرح میک اپ کر کے دوسرے کے سامنے جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے کسی دوسرے پاس مت جاؤ، الا ما ظہر منہا، اس سے مراد یہ ہے کہ سوائے محرم لوگوں کے پاس۔
کیا آپ محرم کے سوا دوسرے کسی کے پاس زینت اختیار کرتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ دو آیت کریمہ اور تیسری آیت کریمہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنہ عورتوں کو واضح طور پر پردے کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے فرمان اور اس کے رسول کے فرمان سے آگے نکلے، اور اگر کسی نے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایک لے لیجئے کہ ایک شرط بنائی گئی، ایک دائرہ بنایا دیا گیا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا، اس کے آگے کوئی جائے گا تو گویا وہ کیا ہے، اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ایک آیت کا انکار، جو انسان آج اپنی زندگی کے اندر کئی آیتوں کا، کئی نشانیوں کا، اللہ رب العالمین کے کئی حکم کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس شیطان مردود نے ایک آیت کا انکار کیا، وہ اللہ رب العالمین نے اسے وہاں سے دھتکار کر بھگا دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے دوزخی قرار دیا۔ ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھنے کے لیے کہا، ان کو پردہ کرنے کے لیے کہا۔ اگر ہم یہ حکم نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سی شادیوں کے اندر اور آنے والی بھی شادیاں ہیں تو عورتیں کیا ہیں، سج دج کر لوگوں کے سامنے جاتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ سن لیجئے، اور مسلمانوں آپ بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیوس کہا ہے جو اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھتا ہے لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں کہتا ہے، وہ آدمی دیوس ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، اپنی ماں اور بہنوں کو میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے پرائے مردوں کے سامنے شادیوں کے اندر جو بھیجتے ہو اور اپنے اظہار کرواتے ہو، گویا وہاں مجرا کرواتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ وہ شخص دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اپنے ایمان اگر بچانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان بچانا چاہتے ہو تو اپنی ماں اور بہنوں کو اس چیز سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی جو کیا ہے، جو کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اپنے کانوں سے سنیے، دلوں کے اندر بیٹھائیے اور اپنے دماغ کے اندر بھی بیٹھائیے، کیونکہ اس کو اگر نہیں بیٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن یہی وجہ بنے گی، آپ کو دوزخ کے قریب لے جانے کی جو وجہ یہی بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ عورتیں ننگی ہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لمبے لمبے گلے والے کپڑے پہنتی ہیں عورتیں، پہنتی ہیں، ان کے سینے دکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہنتی ہیں، ان کے پیر دکھتی ہیں، حالانکہ پوری کی پوری عورت کو اسلام نے پردہ قرار دیا ہے۔ کاسیات عاریات مائلات، کہ جو مائل کرنے والی ہے، ممیلات اور برائی پر لوگوں کو ابھارنے والی ہے، جو خوشبو لگا کر کے لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور لوگوں دوسرے مردوں کو اپنے خلاف ابھارتی ہیں، تو اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ لا يدخلن الجنہ، کہ ایسی عورتیں کیا ہیں، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے، اور کہہ دیا گیا کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کے کتنے حکم کے ہم پامال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حکم کو ہم بجا لا رہے ہیں۔ ابھی شادیاں آ رہی ہیں، یہاں گاؤں میں بھی چالو ہو گیا ہے، لوگ اسٹیج بنا دے رہے ہیں اور مرد و عورت کے اختلاط ہو رہا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہاں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص عورت کے ساتھ اختلاط نہ کرے، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے کہا جو مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتی تھی، اور دیکھا اللہ کے رسول نے جو مومنوں کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا ان سے کہہ دیا کہ تم سائڈ سے ہو کر کے چلو، دیوار سے ہو کر کے چلو۔ وہ مومنہ عورتیں تھیں تو انہوں نے اتنا زیادہ اس پہ احتیاط برتا کہ وہ دیوار سے بالکل چپک کر چلنے لگی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، کیا ہم واقعی میں مسلمان ہیں؟ کیا ہم
ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں؟ ذرا غور و فکری کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، وگرنہ آج جو مسلمان پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے یہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ غیر قوم اللہ رب العالمین نے ہم پر مسلط کر دی، لیکن میرے بھائیوں یہ بظاہر ہم اپنے آپ ان کو اپنے اوپر لادا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی قوم پستی کی طرف جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑتی ہے، تو وہ قوم پستی کی طرف جانے لگتی ہے، اس کے اوپر ہلاکت آنے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا آنے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر بہت سے لوگ آپسی اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپسی دشمنی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس دنیاوی معاملے کو لے کر کے تھوڑی سی زمین کو لے کر کے یا دوسری کسی خلیج کو لے کر کے یا کسی جھگڑے کو لے کر کے آپسی اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے رشتے ناتوں کو ایسا کاٹ دیا ہے گویا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے اور اپنے کانوں میں بسا لیجئے اور دلوں کے اندر اس کو پیوست کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رشتہ ناتا کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے صلہ سے بنایا ہے، جو اس کے جوڑے گا اللہ رب العالمین بھی اس سے جوڑے گا، جو شخص رشتے ناتے کاٹے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص کے رشتے ناتے کاٹے گا۔ ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اللہ سے رشتہ ناتا کاٹ کر کے ہم جنت کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کیجئے، جنت کے اندر جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ تم آپس میں محبت کے ساتھ رہو، تبھی تم ایمان والے ہو سکتے ہیں، اور جب تم ایمان والے ہوں گے تو تم جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه افشوا السلام بينكم، کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، وہاں تک کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جو تم کرو تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اس سے سلام کے ذریعے سے آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى له عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ ایک مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ان کی اتنی زیادہ محبت اور اخوت ہونی چاہیے کہ ان کی محبت، اخوت اور رحمت، جو ان کی محبت اور نرمی ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کا ایک دوسرے سے لطف اور نرم اندوزی اس طرح ہونی چاہیے جس طریقے سے ایک جسم ہے، انسان کا ایک جسم ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے مومنوں سے محبت ہونا چاہیے، جس طریقے سے انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی کوئی تکلیف کا راستہ اپنائے، اسے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اذا اشتكى له عضوا تداعى له سائر الجسد، کہ پوری جسم کے مانند ہے، جب جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، اسی طریقے سے مومنوں کے لیے اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آپس میں اس طریقے سے محبت سے رہے کہ ان کی محبت ایک دوسرے کے لیے اتنی زیادہ ہو، تراحمہم، کہ اتنی زیادہ ہو کہ ان کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی پریشانی ان کو دکھنے لگے، دوسرے کی پریشانی میں وہ پریشان حال ہو اور دوسرے کی خوشی کے اندر وہ شامل ہو۔ اسی لیے اسلام کا جو نظام ہے وہ دوسرے کی پریشانی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کے ذریعے سے دوسرے کی پریشانیوں کو دور کرنے کا نظام سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز سے بہت دور ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے عرش کے سائے کے تلے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اسے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو آپس میں اللہ رب العالمین کے خاطر کیا ہے، آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ این المتحابین بجلالی، کہ میرے جلالت کے خاطر، میرے خاطر دنیا میں رہ کر کے، اپنے دنیاوی مقاصد کو چھوڑ کر کے، اپنے اختلافات کو چھوڑ کر کے، جو صرف اور صرف میرے خاطر دنیا میں 2 محبت کرنے والے آدمی کہاں ہے، وہ آئے اور میرے عرش کے نیچے جگہ پالیں۔ وہ میرے عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کرنے والی بات ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے گناہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان دل سے جو سوچتا ہے اس کے اوپر اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ بغض و عداوت اور حسد یہ بھی انسان دل و دماغ سے کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی مہلک وبا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے اپنا رشتہ ناتا کاٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بہت سی مہلکات ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر لاگو کرنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان بھائی ایسے ہیں جن کو دین کے مسائل کی جانکاری کے لیے بہت ضروریات ہیں، جیسے دین کے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، بزنس کو لے کر کے کام کاج ہیں، لوگ حرام کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لوگ گاڑی بیچتے ہیں، گاڑی 30,000 کی گاڑی ہے، وہ مالک 30,000 میں بیچنا چاہتا ہے، لیکن بیچ میں جو دلال ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مالک اس کو 45,000 میں بیچنا چاہتا ہے، اور اس شخص کو جو لینے والا ہے اس کو 45,000 دے رہا ہے، اور مالک کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ اس نے 45,000 میں بھی بیچا ہے، وہ بیچ میں سے 5,000 کھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ من غشنا فلیس منا، یہ جو کوئی دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بے میں سے یہ ہے کہ ہر چیز ظاہری ہو، یہ زمین کی دلالی کریں یا گاڑی کی دلالی کریں، یا اسی طریقے سے جو ڈرائیونگ کے اندر بھی بہت سے بیچ میں سے کٹ مارتے ہیں، وہ سب بھی حرام کام کے اندر آتا ہے، اور یہ حرام کا کمائی کا کھانا یہ اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے شرط بنائی ہے کہ وہ طیب کھائے اور حلال کھائے، پاک سامان کھائے، اس کے علاوہ حرام کھانے کی ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہی، تو ہم سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں اور نادانی کے اندر بہت سے گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس گناہ سے ہماری اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہی، تو ہمیں اپنے علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے زندگی کے بارے میں علماء کرام سے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے علماء کرام سے ہم کو پوچھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی، ہمیں جو شخص بیمار ہے ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک جوڑے عطا فرما۔ یا الہی، جو شادی شدہ ہیں ان کے جوڑوں کے اندر محبت عطا فرما اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله